ایک طرف 40 صفحات پر مشتمل اشتہارات اور دوسری جانب ایک صفحے کا اشتہار چھاپنے پر خیبر پختونخوا کے سیکریٹری انفارمیشن کو فارغ کر دیا گیا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے پختونخوا میں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی کرپشن آپ بھی کریں. یہ بڑی پازیٹیو کرپشن ہے، آپ کو کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ، آپ 146 بلین خسارے میں ہیں اپنے ٹارگیٹ سے. میں 169 ارب روپے سرپلس ہوں اپنے ٹارگیٹ سے، تو میں تو بڑی اچھی کرپشن کر رہا ہوں. پھر آپ کیا کر رہی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام. گزشتہ روز کے ولاگ کے بعد میرے سے کسی نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے علی امین گنڈا پور کی جو سیاسی گفتگو تھی وہ تو اپنے ولاگ میں دکھا دی، لیکن جس کے لیے ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا، یعنی پرفارمنس بتانے کے لیے خیبر پختونخوا کی کہ ایک سال میں کیا منصوبے رہے اور کس طرح سے پرفارمنس دکھائی، وہ تو آپ نے اسکپ کر دیا پورا پارٹ. تو وہ چونکہ ڈیوریشن زیادہ ہو رہی تھی اس لیے میں نے اسکپ کر دیا. اس ولاگ میں وہ دکھاؤں گا اور آپ جان سکیں گے کہ علی امین گنڈا پور ایز اے چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا پروونس کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے اقدامات ہیں جن کو لے کے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. وہ تفصیل کچھ ہی دیر میں آپ کو سناتا ہوں. آج تو بلکہ اخباروں میں انہوں نے اشتہار بھی چھاپ دیا ہے. ایک اخبار میں نے دیکھا اشتہار ان کا، اور لوگ اس کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ بھی پنجاب حکومت کی طرح اشتہارات چھاپنے لگ گئے ہیں. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا پہلے آ جائے ذرا سیاسی منظرنامے کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. آج کی جو مین ہائی لائٹ ہے وہ تو ہے پی ٹی آئی کے کیمپ سے آنے والی وہ خبریں جنہیں انصار عباسی صاحب نے اپنے انویسٹیگیٹو سٹوری کا حصہ بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی محاذ آرائی کے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ سے ان کی محاذ آرائی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوششیں جاری ہیں. اور اس ٹائم پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس بارے میں مشاورت کر رہی ہے کہ کس طرح عمران خان کو قائل کیا جائے اور ان کو کام ڈاؤن کیا جائے. انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی سٹوری کی تو ہم تردید نہیں کرتے، لیکن جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، چونکہ ہم روز ان کو کور کرتے ہیں، روز بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، ان کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا جج کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھی بات ہے اگر محاذ آرائی ختم ہو جائے، پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کسی ایسے فارمولے پہ آ جائے جو عمران خان کے لیے ریلیف کا باعث بن سکے. عوام یہی چاہتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی پارٹی کے اندر شاید یہ سوچ بہت کم لوگوں میں ہے. اوور آل مجموعی طور پہ ابھی بھی اگریسو پالیسی لگ رہی ہے، اور جو اتحادیوں کے ساتھ خاص طور پہ ان کی مشاورت جاری ہے، فار ایگزامپل محمود اچکزئی کے ساتھ جاری ہے یا مولانا کے ساتھ جاری ہے، وہ اس لیول کی مشاورت نہیں ہے یا اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم محاذ آرائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا سوشل میڈیا کس طرح سے ڈاؤن کر دیں یا کیا کر دیں. وہ تو اس سے الگ چیزیں ہیں جن کے اوپر اس ٹائم غور ہو رہا ہے، اور وہ تو اپنی ایک تحریک کے لیے یا جو کیا کہتے ہیں سارے مل کے مشترکہ کوئی گرینڈ الائنس، مشترکہ کوئی تحریک چلائیں، اس معاملے میں ہے. بہرحال انصار عباسی صاحب نے گزشتہ روز بھی ایک خبر دی کہ پی ٹی آئی کے 3 اکاؤنٹس کا تعلق جو ہے وہ عمران خان سے نکل آیا، تو اس کے اوپر بڑی مزے کے تبصرے اس ٹائم جاری ہیں. اوبویسلی عمران خان کی پارٹی ہے، عمران خان کی پارٹی کے اکاؤنٹس کا انہی سے تعلق نکلے گا، اور کبھی بھی کسی سٹیج پہ عمران خان نے اس کو ڈسون کیا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے اکاؤنٹس نہیں ہے یا میں نہیں یوز کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہیں، خود ٹویٹس نہیں کر رہے یا خود کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اوبویسلی ان کی رضامندی سے یا ان کی ڈکٹیشن سے ہی چیزیں، جیسے وہ ڈکٹیٹ کراتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں یا یہ لوگوں کو بتایا جائے، اس میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے بتاتے تو وہی ہیں. اور پھر ابھی سوشل میڈیا پہ تبصرے جاری ہیں کہ پی ٹی آئی کا تعلق عمران خان سے نکل آیا، اس قسم کی خبریں. اوبویسلی پی ٹی آئی عمران خان کی ہے تو ان کا تعلق انہی سے نکلے گا. پھر کوئی کہتا ہے کہ چیک کر لیں قومی اسمبلی کی جو 2/3 اکثریت ہے اس کا تعلق عمران خان سے نکل آیا. اور کوئی اور دلچسپ تبصرے کر رہا ہے کہ عمران خان نے چونکہ اتنا عرصہ آپ جیل کاٹ لیا تو وہ کہتے ہیں بہادری اور دلیری کا تعلق عمران خان سے نکل آیا. کوئی کہہ رہا ہے عوام کا تعلق عمران خان سے نکل آیا. تو یہ انڈرسٹوڈ سی جو چیزیں ہیں اس کو انویسٹیگیٹو سٹوری کا حصہ بنا کے لوگوں کو بتایا گیا ہے. بہرحال سینئر صحافی ہیں، ان کی اپنی سٹوریز ہیں، ان کا کانٹیکسٹ اور ہو سکتا ہے. ہیڈ لائنز تھوڑی دلچسپ تھی اس لیے لوگوں نے اس کے اوپر تبصرے کرنے شروع کر دیے. اس پورے منظرنامے میں جو ماحول اس ٹائم میں جج کر پا رہا ہوں، صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں یہ کہہ رہے کہ عمران خان کو رہا کرو یا عمران خان کو پیرول پہ لے آؤ یا عمران خان کو آن بورڈ کرو ملکی معاملات کے حوالے سے. اب حکومت کی سب سے اہم اتحادی پیپلز پارٹی، اس کے رہنما ندیم افضل چند کا ٹی وی کے اوپر جو بیان اس ٹائم ہم سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی وائرل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات اس ٹائم بن چکے ہیں اس میں اب پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنا پڑے گا.
मतलब PTI के बगैर अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाए वो तो यही होगी ना कि हुकूमती पॉलिसी है, लाइक उसमें पीपल्स पार्टी बैठ जाएगी, PMLN बैठ जाएगी, काफ लीग बैठ जाएगी, तो ये तो हुकूमती पॉलिसी होगी। बड़ी हद हुआ तो अपोजिशन से मौलाना चले जाएंगे तो उसको वो स्टैंप नहीं लगती गई है एज एन होल इत्तफाक राय से हुआ है अनटिल अनलेस PTI ना ज्वाइन करे। तो PTI का ज्वाइन करना वो एक स्टैंप होगी कि ये इत्तफाक राय से हुआ, और कोई जमात जाए ना जाए, मुल्क की 3 बड़ी जमातें अगर इकट्ठी हों देन इत्तफाक राय हो सकता है, PTI के बगैर नहीं। तो अब इस बारे में इन लोगों को भी एहसास है। अब अपोजिशन से, यानी जो PTI की अपोजिशन है, ये हुकूमती कैंप है, उनसे आवाज़ें उठ रही हैं कि PTI को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा मुल्क की सलामती से मुतालिक जो पॉलिसी है वो कारगर शायद साबित ना हो सके। ये स्टेटमेंट है उनका, नदीम अफजल चंद का। फिर वो कहते हैं कि अगर इस मामले में इमरान खान को रिहा करना पड़े तो ये कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है, कौमी सलामती पर इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो ये इमरान खान की रिहाई जो है ये इसके तनाजुर में तो बहुत ही जेन्युइन मुतालबा है। वो कहते हैं ये डिमांड होनी चाहिए, ये सियासी मुतालबा है, ये PTI की तरफ से होना चाहिए और इसको इंटरटेन किया जाना चाहिए, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि अगर PTI कहती है तो इनके और 4-5 बड़े लोगों को ऑन बोर्ड करें, उनको भी पेरोल पर रिहा करें, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर इकट्ठे हों। यही मैसेज PTI के कैंप से भी आ रहा है कि जनाब एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात, उसका रहनुमा, आप अगर उसी को माइनस करेंगे तो फिर पूरी PTI की तो उस तरह से हैसियत नहीं रह जाती। इमरान खान को अगर माइनस कर दें तो फिर वोट तो सारा इमरान खान के नाम पे पड़ा, कोई बैरिस्टर गौहर या अली ज़फ़र के नाम पे तो नहीं पड़ा कि वो लोग आएँ आके इंडोर्स करके चले जाए, ना अली अमीन गंडापुर इंडोर्स कर सकता है। ऑब्वियसली इमरान खान को कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब नदीम अफजल चंद के इस फार्मूले के ऊपर कब अमल होता है। इसी सारे मंजरनामे में जो मैंने पहले ख़बर बताई ना कि PTI महाजराई ख़त्म करने की कोशिश कर रही है ताकि पॉलिटिकल स्पेस हासिल की जा सके। अब पॉलिटिकल स्पेस क्या है? कहीं जलसा कर लिया, कहीं पे अपनी रैली कर ली, कहीं पे कोई अपना पावर शो कर लिया, लेकिन एज़ इफ़ नाउ इसकी इजाज़त नहीं है। इवन के अब आप देख रहे हैं जो रमज़ान मुबारक की इफ़्तार की तकारीब हैं उनमें भी हर्डल्स हैं। सिंध में इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा है। और आज सियालकोट में हमने देखा कि किस तरह से डार ब्रादरान ने जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की जिना हाउस सियालकोट में इफ़्तार की तकरीब। अब ये एक ऐसा इवेंट है जिस पे मेरा ख्याल है वैसे ही हो लेने देना चाहिए कि इफ़्तार की तकरीब है, इसमें कोई क्या ही कर लेगा, कोई कितना कोई ऐसे आके जारहाना किस्म की तकारीर कर लेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर इफ़्तार से पहले दिन के वक्त में ही पुलिस की इतनी नफरी, आस पास हर तरफ वो ताले लगा के उसको बंद कर दिया जिना हाउस को बेचारे को, तो वो जाने ही नहीं किसी को दिया। तो वो उमर डार जो है वो हमने देखा एक क्लिप में, वो ऑफ़र कर रहे हैं पुलिस वालों को कि जितनी आपकी ड्यूटी मेरे घर के बाहर और जिना हाउस के बाहर लगती है, आप इसको जिना हाउस को और मेरे घर को अपना थाना डिक्लेयर कर दें, मेरी तरफ से इजाज़त है। आप बताएं अपने एहलकारों को, SHO को जाके कि जनाब इधर आके बैठा करें, ये आपका थाना है। भाई मैं ना ऑफर देना आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, जितनी ड्यूटी आप लोग ये हमारे घर के आगे करते हैं या हमारे दफ्तर जिना हाउस के बाहर करती है पुलिस जो है, मैं आपके महकमे को ये ऑफर करने आया हूँ कि आप मेरा घर और जो मेरा दफ्तर है उसे पुलिस थाना बना दे। वैसे ही वहां आके अपनी मेज कुर्सियां रख के लगा के बैठ जाए। मेरी तरफ से खुली ऑफर है, बजाय आप गली में खड़े रहते हैं, सड़क पे खड़े रहते हैं, उन्हें कहना जी उमर डार ने कहा है कि मेरा घर और मेरा जो जिना हाउस है ना उसको मैं वैसे ही पुलिस को दे देता हूँ, आप उसको अपने दफ्तर बना लें, अपनी चौकियां और अपना थाना बना लें उसको। तो कोशिश के बावजूद भी उनको इजाज़त नहीं मिली। तो ये वो पॉलिटिकल स्पेस है जो PTI हासिल करना चाहती है कि एटलीस्ट कहीं पे आज़ादाना अपनी नकलो हरकत समेत कोई एक्टिविटी करनी है, कुछ करना है, वो कर सके ना। जलसा कर पा रहे हैं, ये हालांकि आईनी हक है, ये कोई तकरीब करना, इफ्तार की तकरीब करना, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जहाँ कहीं पे हो जाती है उसके बाद फिर आगे जिसने अरेंज किया उसकी शामत, वो पुलिस उसके डेरों के ऊपर छापे, उसके ऊपर FIR, तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो आलिया हमजा का मैं अभी ट्विटर अकाउंट देख रहा था, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मेरा वादा है कि सियालकोट में इफ़्तार की तकरीब भी होगी और वर्कर्स कन्वेंशन भी होगा। तो एक तरह से उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि ये कब कर पाते हैं, क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा गंडापुर साहब की तरफ। उन्होंने आज अखबार में एक इश्तिहार छपवाया है जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। उन्होंने ज़ाती तौर पर छपवाया या उनके अंडर महकमे ने छपवाया, बहरहाल एक इश्तिहार छपाया और उसमें उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी अब बताना शुरू की है। काफ़ी दिनों के बाद, जब 1 साल मुकम्मल हो गया, उस मौके पर नहीं आई, अब काफ़ी दिनों के बाद
جب عمران خان نے کہا کہ اس معاملے کو ذرا عوامی سطح پر ہائی لائٹ کیا جائے تب یہ شاید پالیسی آئی. لیکن آج جو اشتہار چھاپا گیا اس میں علی امین گنڈا پور کی بھی تصویر آئی. ویسے دیکھا جائے تو 40 صفحات کے اشتہارات کہاں پر اور صرف ایک صفحے کا اشتہار اور صرف علی امین گنڈا پور کی تصویر, یہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے یا ایسا ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس پر بہت زیادہ تنقید کی جائے. لیکن پھر بھی اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے اپنے سیکریٹری اطلاعات کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. اس سارے معاملے پر آج جب عوامی سطح پر تنقید شروع ہوئی تو علی امین گنڈا پور نے بطور وزیر اعلیٰ انکوائری کا حکم دیا کہ جب ایک پالیسی طے ہو چکی ہے کہ اگر عمران خان کی تصویروں کے اوپر پابندی ہے, وہ تو ویسی کوئی اخبار اس تصویر کو شائع کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا یا نہیں شائع کر رہا, تو اور بھی کسی کی نہیں چھپے گی. اگر عمران خان کی نہیں لگتی تو پھر کسی اور کی بھی نہیں. لیکن آج جب علی امین گنڈا پور کی تصویر لگی ہے تو جس نے لگوائی ہے یا جس کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوا اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور اس انکوائری کے بعد جو اب سے کچھ دیر پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں لکھا گیا ہے کہ مسٹر ارشد خان جو کہ 21ویں گریڈ کے آفیسر ہیں, سیکریٹری انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے, انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یا اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کریں. یعنی ان کی اب اس عہدے پہ گنجائش باقی نہیں ہے. حالانکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ صفحے کے اشتہار سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, یہ ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی یہ اسٹرکٹ پالیسی ہے اور اس کے اوپر یہ ایکشن لیا گیا ہے. آپ اپنے رد عمل کا اظہار ضرور کریے گا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا. اگر عمران خان ہوتے تو پھر انہیں اشتہارات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ اپنی تشہیر کم سے کم کرو, کیونکہ وہ خالی ایک پریس کانفرنس کر کے اس سے زیادہ جو ہے وہ تشہیر کر لیتے ہیں چیزوں کی. ان کا ایک خاص پیٹرن رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنی ہو ان کی سوئی اس جگہ پہ پھنس جاتی ہے. 3 4 5 پریس کانفرنس کرتے ہیں, آگے پیچھے ہیمر کرتے ہیں, دیٹس اٹ. وہ کام جو اخباروں میں اشتہارات دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ عمران خان ایک پریس کانفرنس سے کر لیتے ہیں. تو ان کی پرسنالٹی تک تو یہ ٹھیک ہے, باقیوں سے نہیں ہو پا رہا. عثمان بزدار سے نہیں ہو پا رہا تھا, علی امین گنڈا پور اس طرح سے نہیں کر پائیں گے. تو ایک آدھ اشتہار تک میرا خیال ہے مارجن ہونا چاہیے گورنمنٹ کے پاس. پھر بھی اگر تصویر نہ ہو تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آ گئی ہے تو اس کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہونی چاہیے جتنی ہو رہی ہے. اب علی امین گنڈا پور کے کل کی گفتگو کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں انہوں نے اپنے صوبے کی پوری 1 سالہ کارکردگی اپنے الفاظ میں بیان کی. اخباروں میں اشتہارات کو چھوڑ دیجیے, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. یہ میرٹ کے اوپر ہی ہم نے بنائی ہے اور یہی ہے, اس میں ہم نے ہر چیز کو ڈبل کیا ہے. زکوٰۃ ہماری پہلے 12,000 تھی, ہم نے اس کو 25,000 کر دیا. بچیوں کی شادی 25,000 تھی, ہم نے اس کو 2 لاکھ کر دیا. ہمارے جتنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ مل رہے تھے ان کو ہم نے ڈبل کر دیا. ہمارے جتنے بچوں اور بچیوں کو ایلیمنٹری میں اسٹائپینڈ میں وظیفے مل رہے تھے ان کو ہم نے پیسوں کو بھی ڈبل کیا اور کوانٹٹی کو بھی ڈبل کیا, اور انڈومنٹ فنڈ بھی ہم نے ڈبل کیا جتنے ہمارے چل رہے تھے ان چیزوں میں. تو اس طرح کی بہت سی اور چیزیں ہیں, ڈیٹیل اس میں موجود ہے. جہاں تک بات ہے ہماری گورنمنٹ کی, پختونخوا میں جب ہم نے اس دفعہ یہ گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا تو وہاں پر جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہمیں ملے وراثت میں کہ ہمارا تقریباً صوبے کے جو معاشی حالات تھے وہ یہ تھے کہ 15 دن کی تنخواہ تک نہیں تھی, اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی جو تھے وہ بھی اتنے کشیدہ ہو چکے تھے کہ ملک میں ہمارے جس طرح حالات ہیں ان میں 2 صوبے ہمارے بلوچستان اور پختونخوا ہیں. پختونخوا کے جو حالات تھے وہ نہایت ہی ورسٹ ہو چکے تھے, کیونکہ گڈ طالبان اور ان کی وجہ سے عوام میں اور ایون ہماری فورسز میں, پولیس میں اور فوج کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا. تو ایک مس ٹرسٹ جو ہے بہت زیادہ ہمیں وراثت میں ملا. گورنمنٹ کی پرفارمنس سے پہلے بات کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارے آنے کے بعد ہمارا آج جو ہے وہ یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت ہمارا جو سرپلس ہے ہماری گورنمنٹ کا, جہاں 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی, آج تقریباً 169 بلین ہے. اسی طرح ہمارے اوپر جو قرضہ تھا وہ 762 ارب روپے تھا ہمارے صوبے کے اوپر. ہم نے 50 ارب روپے اپنا قرضہ بھی اتارا, اور ساتھ ساتھ ہم نے پہلی دفعہ اپنا ایک ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ بنایا کہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے, کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خوددار اور خود مختار قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قرضدار نہ ہو. تو ہم نے 30 ارب روپے اس میں ڈالا تاکہ اسی جو پیسہ ہمیں آئے گا ساتھ ساتھ اپنے قرضہ بھی ہم اتاریں گے. اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو 150 بلین تک لے کے جائیں گے, اور 50 ارب تک ہم اسی جون تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے. 30 ارب اس میں آ چکا ہے. اس کے بعد ہمارے اوپر لائبلٹی تھی بہت زیادہ, تقریباً 72 ارب روپے کی ہمارے اوپر لائبلٹی تھی, اور ہم نے آتے ہی پہلے 2-3 مہینوں میں ان کو ختم کیا, وہ لائبلٹی اتاری ساری کی ساری. پھر اس کے علاوہ پچھلی گورنمنٹ میں 36 ارب روپیہ جو ہے وہ پینشن کے اکاؤنٹ سے نکالا گیا تھا,
معاشی حالات کی وجہ سے، جو کہ میرے خیال میں کرائم ہے، کیونکہ وہ ایک امانت ہوتی ہے. ویسے تو سارا ہی ٹیکس کا پیسہ عوام کی امانت ہی ہے، لیکن پینشن اکاؤنٹ ایک امانت ہوتی ہے، تو اس پہ ہم نے 36 کے بجائے 40 ارب روپیہ اس پہ بھی ڈالا. اس کے علاوہ پہلی دفعہ ہم نے ایک پلان بنایا کہ جو ہمارے ایسے محکمے ہیں اور ہمارے ایسے ادارے ہیں ہمارے صوبے میں جو کہ اس وقت لاسز میں ہیں اور وہ گرانٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے انڈومنٹ فنڈ بنانا شروع کی ہے تاکہ سیلف سسٹینیبل ہو جائیں. تو اس میں ہم نے ماشاءاللہ اپنی یونیورسٹیز کو سب کو انڈومنٹ فنڈ بنانا شروع کر دیے. اس پہ ہمارا ایک کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اے ڈی پی ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیولپمنٹ جو ہمارا اے ڈی پی ہے اس کا ہمارا 13.5 سال کا تھرو فارورڈ تھا. اس کو ہم نے 7.5 سال پہ لایا، پہلے 3 مہینوں کے اندر اندر، اور انشاءاللہ اس کو اس سال ہم 4.5 سال پہ لے کے آئیں گے. اور اس سے میں ذرا کلیئرٹی کر دوں، ہماری جو مس پلاننگ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ میں، اس سے پچھلے 15 سال میں اس صوبے کو 450 ارب کا نقصان ہوا ہے. اور وہ مس پلاننگ کیا ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کی پالیسی ہمارے پاس صحیح نہیں ہوتی، تو وہ کام اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہی کام مور دین 2 ٹائمز اور 3 ٹائمز تک بھی اتنے پیسوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے. مطلب اتنا ہی کام ہم نے کیا لیکن 450 ارب اس پہ زیادہ لگے، جو کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. تو ہماری جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہی کام کریں گے کہ ان ٹائم ختم کریں، اور جو ایکسلیشن سے اسی کام میں زیادہ پیسے رکھتے ہیں وہ نہ لگیں. تو اس حوالے سے میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے کرپشن کی، ایک بیانیہ بنانا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو کرپشن بالکل ایک بہت بڑا ناصور ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے ملک کے اندر بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وتھ گڈ گورننس، مانیٹرنگ اور ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم نے اس کا یہ عملی نمونہ پیش کیا ہے. ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، اور ہم نے 55% اور 50% نان ٹیکس میں اور ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہے. یہ باقی بھی کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش تھی تبھی یہ ہوا ہے. گنجائش موجود تھی، کام نہیں ہو رہا تھا. اسی طرح کرپشن جو ہے وہ سسٹم کے اندر موجود ہے. اور اب جو میں نے آپ کو حساب بتایا ہے کہ اب اپنی ڈیولپمنٹ کو جو ہماری اے ڈی بی کے پیسے تھے اس سے ہم 30 ارب روپیہ زیادہ دے رہے ہیں. تو یہ پیسے پہلے جو میں نے آپ کو حساب دیا ہے کچھ پیسوں کا جو ہم نے اکٹھا کیا ہے، یہ پیسہ سسٹم میں موجود تھا. یہ تقریباً 200 ارب سے زیادہ پیسہ ہے. یہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہا تھا. ہم نے صرف مانیٹرنگ کی ہے، ٹرانسپیرنسی لائے ہیں، وہ سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا ہے، مزید بھی ابھی کر رہے ہیں، مزید بھی گنجائش ہے، انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس سے یہ پیسہ خزانے میں آیا ہے. تو وتھ گڈ گورننس آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو بیٹھے ہوئے تنقید کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ کرپشن ہو رہی ہے پختونخوا میں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی کرپشن آپ بھی کریں. یہ بڑی پازیٹیو کرپشن ہے، آپ کو کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ، آپ 146 بلین خسارے میں ہیں اپنے ٹارگیٹ سے. میں 169 ارب روپے سرپلس ہوں اپنے ٹارگیٹ سے. تو میں تو بڑی اچھی کرپشن کر رہا ہوں. پھر آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس رزلٹ کے بعد یہاں کرپشن ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا تو میرے خیال میں شریف میں کوئی نام بھی نہیں ہوگا. میں 55% اور 50% ٹیکس کو انہانس کرتا ہوں، آپ 10-12% پہ گھوم رہی ہیں، اور میں کرپشن بھی کر رہا ہوں. تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں ذرا یہ بتا دیں. میں نے سسٹم کے اندر سے 200 ارب سے زیادہ پیسہ ریز کیا، جنریٹ کیا، اور آپ 146 ارب روپے خسارے میں ہیں. کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا روشنی ڈالیں اس کے اوپر. اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور تنقید کے بجائے سیکھنا بھی چاہیے اور پازیٹیو ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہیلتھ کارڈ ہمارا بند ہو گیا تھا، جب دوبارہ ہم نے شروع کیا تو ہمیں ریٹ انہانس کرنے پڑے، کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے اندر بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے پرائیویٹ جو ہمیں چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے علاج مہنگا ہو گیا. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ 30% انکریز کرنے کے بعد ریٹس کو آج ہمارے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہر مہینے 90 کروڑ سے 1 ارب کم بل آ رہا ہے. ٹرانسپیرنسی یہ تقریباً اگر میں اس حساب سے بھی لگاؤں تو 11 ارب روپے ہم نے بچت کی ہے، اور اگر 30% انکریز کے حساب سے لگاؤں تو 15 ارب کی بچت ہے ایک سال کے اندر. اسی طرح دوائیاں دیکھ لیں، 2018 19 20 21 22 میں 8 ارب 9 ارب 10 ارب اور 12 ارب روپے کی پرچیزنگ ہوئی. اتنی ہی دوائی، اتنی ہی کوانٹٹی انہی کمپنیوں سے. ہم نے آ کر وہی پرچیز کیا ہے 5 ارب روپے میں، صرف اتنی ہی کوانٹٹی، وہی کمپنیاں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ صرف مانیٹرنگ ہے، ٹرانسپیرنسی
مانیٹرنگ کے ذریعے کنٹرول ہو سکتی ہے. اخلاقیات کے ذریعے اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے وی نیڈ 2 جنریشنز. اب ڈیجیٹائز کر کے سسٹم کو ٹھیک کر کے مانیٹر کر کے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور یہ اس کا ثبوت ہے. اسی طرح ہم نے ریکوائرمنٹ کی, آپ حیران ہوں گے سب یہ سن کر کہ میں نے 20 ارب کی گندم کیش میں لی ہے, اور اگر یہ گندم میں پاسکو سے لیتا تو کوالٹی پاسکو کی آپ کے سامنے ہے, جو حالات چل رہے ہیں پاسکو کی کوالٹی کے گندم کے, اور مجھے 10 ارب روپے پاسکو کو دینے پڑتے کمیشن فار نتھنگ. تو میرا اپنا صوبہ ہے, میرے ڈپارٹمنٹس ہیں, میرے لوگ ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, تو میں نے خود جو کیا اسے 10 ارب کی بچت آئی, اور کیش میں لیا بجائے قرض میں لینے کے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پختونخوا میں کمنٹ کیا ہے IMF نے کہ ہم نے ان کے سارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کریڈیبلٹی ہے, ایک صوبے کی ہے, پاکستان کی ہے. ایسی کریڈیبلٹی آپ کی ہوگی تو آپ کو پاؤں نہیں پکڑنے پڑیں گے ان کے, آپ کے اوپر وہ تھوکتے ہیں ہر چیز, کیونکہ آپ کریڈیبل نہیں رہے. آپ نے کریڈیبل رہنا ہے, اور کریڈیبل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے وہ جو آپ سے کمٹمنٹس ہوتی ہے پوری کریں گے. الحمدللہ ہمارا تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہم نے دینا ہوتا ہے ہر مہینے کا, ایک دن بھی ہم نے شارٹ نہیں کیا. وہ قسط ہماری جو قرضے کی جو ہمارے انٹرسٹ کی قسط ہے جو ہم نے نہیں لیا, لیکن ظاہری بات ہے ہم نے اون کرنا ہے, وہ ہر مہینے ہم 10 ارب روپے پورے کے پورے اتار رہے ہیں. اب میں ذرا بات کروں گا تھوڑی سی, باقی ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں, ابھی بہت بک آپ کے پاس ہے, اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی فگر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا ہے یا بہت ہے, ہم نے وہی لکھا ہے جو ہم نے کیا ہے.